السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 13۔ ناظرین، ایپیسوڈ 12 میں آپ جان چکے ہیں کہ مغیث رومی اپنے لشکر کے ساتھ برجوں پر حملہ کر رہے تھے اور وہاں کے عیسائیوں کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ پھر مغیث رومی اور ان کا لشکر زینوں سے اتر کر نیچے قلعہ میں آیا اور قلعہ کے دروازے پر 500 عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور مسلمانوں نے قلعہ کا قفل توڑ ڈالا اور قلعہ کو کھول دیا۔ قلعہ کے باہر تمام مسلمان جو تھے وہ قلعہ میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، جب مسلمان قلعہ کے اندر داخل ہو گئے تو قرطبہ کے عیسائی رات کے طوفان کے خوف سے گھروں کے اندر چھپے ہوئے میٹھی نیند سو رہے تھے کہ انہوں نے اچانک اللہ اکبر کے نعروں کی دل دہلانے والی آوازیں سنی۔ وہ نہایت حیران ہوئے اور خوف زدہ بھی۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ گزشتہ روز مسلمانوں کا قاصد آیا تھا اور اس نے صلح کا پیغام دیا تھا جسے قلعہ دار نے مسترد کر دیا تھا۔ انہیں خیال تھا کہ اگر مسلمان پورے 1 سال بھی قلعہ کا محاصرہ کیے رہیں گے تب بھی اس قلعہ کو فتح نہیں کر سکیں گے، لیکن آج جب انہوں نے قلعہ کے اندر ہی تکبیروں کی آوازیں سنی تو سب بھول گئے اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بارکوں پر حملہ کر کر کے ان عیسائیوں کو قتل کر رہے ہیں جو وہاں چھپے پڑے ہیں۔ اب آفتاب طلوع ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا اور چونکہ اس وقت مطلع صاف ہو چکا تھا اس لیے صبح کی دل فریب روشنی اچھی طرح پھیل گئی تھی اور اس روشنی میں دور دور تک کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مسلمانوں نے آگے بڑھتے ہی بارکوں میں چھپے ہوئے سپاہیوں کو دیکھ لیا۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمانوں نے ان بارکوں پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، عیسائی اب اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے، لیکن ان پر مسلمانوں کا کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آتے ہوئے ایسے ہچکچانے لگے کہ جیسے انسان شیروں کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے اور پسو پیش کرتا ہے۔ ان کے اسی طرح ڈرنے اور ہچکچانے سے مسلمان اور بھی شیر ہو گئے اور وہ انہیں جہاں تہاں قتل کر رہے تھے۔ عیسائی سپاہی چیخو پکار کر رہے تھے اور اپنی مدد کے لیے اوروں کو بلا رہے تھے۔ زخمی لوگ بری طرح سے کرا رہے تھے اور ان کی آوازوں سے تمام قلعہ گونجنے لگا تھا۔ مسلمانوں کے ان کے شور مچانے کی پرواہ نہ تھی نہ چیخنے کی۔ وہ بڑی تیزی سے تلوار چلا چلا کر انہیں قتل کر رہے تھے۔ قلعہ دار بھی شور و ہنگامہ سن کر اپنے محل سے باہر نکل آیا۔ اس نے محل کے پہرہ داروں سے دریافت کیا کہ یہ کیسا ہنگامہ ہو رہا ہے، سپاہی کیوں چیخ رہے ہیں؟ پہرے داروں کے جمعہ دار نے کہا، حضور، معلوم ہوا ہے کہ مسلمان قلعہ کے اندر گھس آئے ہیں۔ قلعہ دار فرتے حیرت و خوف سے چونک پڑا۔ اس نے متعجب ہو کر کہا، مسلمان گھس آئے ہیں اور قلعہ میں؟ جمعہ دار کہنے لگا، جی ہاں حضور۔ قلعہ دار کہنے لگا، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ جمعہ دار کہنے لگا، نہیں حضور، میں نے نہیں دیکھا۔ پھر قلعہ دار نے کہا کہ پھر کیسے معلوم ہوا کہ مسلمان قلعہ میں گھس آئے ہیں؟ جمعہ دار کہنے لگا، ابھی ایک سپاہی بارکوں میں سے بھاگ کر آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان قلعہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ قلعہ دار کہنے لگا، کیا اس نے مسلمانوں کو دیکھا ہے؟ جمعہ دار کہنے لگا، جی ہاں حضور، وہ کہتا ہے کہ کمبخت مسلمان بارکوں پر حملہ کر کے سپاہیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ قلعہ دار کہنے لگا، لیکن مسلمان قلعہ کے اندر آئے کیسے؟ جمعہ دار کہنے لگا، حضور، وہ تو جن ہیں اور جنوں کو کہیں بھی آنا جانا کیا مشکل ہے۔ قلعہ دار، بے شک ان بدبختوں کو جن ہی کہا جا سکتا ہے۔ نہ معلوم کس قسم کے لوگ ہیں، نہ مرتے ہیں نہ ڈرتے ہیں۔ جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا یہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جمعہ دار کہنے لگا، حضور، جلدی وہاں تشریف لے چلیے جہاں جنگ ہو رہی ہے۔ قلعہ دار کہنے لگا، ضرور چلوں گا، تم اپنے ماتحت سپاہیوں کو جمع کر لو، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ جمعہ دار کہنے لگا، بہتر جناب۔ قلعہ دار چلا گیا اور جمعہ دار نے اپنے ماتحت سپاہیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اکٹھا کیا۔ تھوڑی دیر میں قلعہ دار آ گیا اور اس نے آتے ہی دریافت کیا، کہو تمہارے سپاہی جمع ہو گئے؟ جمعہ دار نے کہا، جی تمام سپاہی جمع ہو گئے۔ قلعہ دار نے کہا، تم سب میرے ہمراہ چلو۔ جمعہ دار نے کہا، چلیے حضور۔
قلعہ دار ان سب کو اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوا۔ محل سے باہر نکل کر یہ سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور فصیل کی طرف چلے۔ اس وقت آفتاب نکل آیا تھا اور دھوپ تمام بھیگی چیزوں پر پھیلنے لگی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے لشکر کے کئی حصے کر لیے تھے۔ ایک حصہ بارکوں کے سپاہیوں پر حملہ کر رہا تھا، دوسرا برجوں میں سے آنے والوں سے لڑ رہا تھا اور تیسرا ان کے شہریوں سے جنگ کر رہا تھا۔ وہ شہری جو وطنیت کے جذبے سے سرشار ہو کر لڑنے لگے تھے، مگر ان کے حملے زیادہ تر بیکار جا رہے تھے۔ ان میں سے جو بھی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا مسلمانوں کی تلوار کا شکار ہو جاتا۔ ان کی دلیری، قوت، کثرت کچھ بھی ان کے کام نہیں آ رہی تھی۔ مسلمان شیروں کی طرح ان پر جھپٹ جھپٹ کر حملہ کر رہے تھے اور ان کی تلواریں انہیں چیر پھاڑ رہی تھیں۔ مسلمانوں کے کپڑے، ہتھیار، زین سب پانی میں بھیگے ہوئے تھے۔ خون کے فوارے انہیں سرخ رنگ میں رنگ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر مسلمان خون کے دریا میں غوطہ لگا کر آیا ہو۔ وہ گھوڑے دوڑائے ادھر ادھر پھر رہے تھے، جس طرف جاتے اسی طرف موت کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ جگہ جگہ ہاتھوں، پیروں اور سروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ لاشوں پر لاشیں بچھی پڑی تھیں۔ اب بارکوں میں سے عیسائی باہر نکل آئے تھے اور وہ بھی موت کی لڑائی لڑنے لگے تھے۔ وہ پیدل تھے اور مسلمان سوار۔ اگرچہ وہ بہت زیادہ تھے اور مسلمان بہت کم، لیکن ان میں مسلمانوں جیسا جوش و جذبہ نہیں تھا، نہ ہی جرأت و ہمت تھی، اس لیے وہ قتل ہو رہے تھے۔ ناظرین، عیسائی چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو مار ڈالیں یا انہیں قلعہ سے باہر نکال دیں، مگر یہ ان کی طاقت سے باہر تھا۔ اگرچہ مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے مگر بہت کم، اتفاقیہ ہی کوئی مر جاتا تھا، لیکن عیسائی کثرت سے مر رہے تھے۔ عیسائی گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے، زخمی بری طرح سے چیخ رہے تھے۔ شہری عیسائی شور کر کر کے لڑنے والوں کی ہمتیں بڑھا رہے تھے۔ ان کی مختلف آوازوں سے قلعہ گونج رہا تھا۔ چونکہ رات بھر زور و شور سے بارش ہوتی رہی تھی، اس لیے پانی ابھی تک نالیوں میں جمع تھا اور خون کا دریا لہریں لینے لگا تھا، اور اس دریا کو دیکھ دیکھ کر عیسائی اور بھی سہم گئے تھے۔ چونکہ اب دن بہت چڑھ آیا تھا اور شور و ہنگامہ بھی زیادہ ہو رہا تھا، اس لیے قریب قریب تمام عیسائی گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ دوڑ دوڑ کر اس جگہ آتے جاتے تھے جہاں جنگ ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی دم بخود ہو کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے تھے۔ ناظرین، لڑائی زور و شور سے جاری تھی۔ اسی وقت قلعہ دار بھی بہت سے سواروں کو لے کر آ گیا اور اس نے آتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ مغیث رومی کے دستے پر ہوا۔ انہیں جوش آ گیا اور انہوں نے ہر جگہ سنبھل سنبھل کر پرشور نعرہ بلند کیا۔ نعروں کی آوازوں سے عورتیں اور بچے اچھل پڑے۔ لڑنے والے ڈر گئے اور نہ لڑنے والے مرد سہم گئے۔ مسلمانوں نے نعرہ لگاتے ہی زور و شور سے حملہ کیا اور عیسائیوں کو گھاس پھوس کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ ادھر مغیث رومی کے دستے نے قلعہ دار کے 2000 سواروں کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ ظاہر ہے کہ برابر کا مقابلہ نہ تھا، مگر مسلمان جو قلت اور کثرت کی پرواہ نہ کیا کرتے تھے، نہایت جرأت و بہادری سے لڑنے لگے۔ ان کی بے پناہ تلواریں سر تن سے جدا کر رہی تھیں۔ موت بڑی تیزی سے روحیں قبض کرانے لگی اور جنگ کے شعلے بھڑک کر دور تک پھیل گئی۔ تمام عیسائیوں کو مسلمانوں پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ مسلمان نہ مرتے ہیں نہ قلعے سے باہر نکلتے ہیں، بلکہ ایک ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے نہایت دلیری سے لڑ رہے ہیں، اور جو کوئی بھی ان کی تلوار کی ضد میں آ جاتا مسلمان اسے کاٹ ڈالتے۔ عیسائیوں کو مسلمانوں کی تلواروں میں سے موت کی جھلک نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ محض اپنی جانیں بچا رہے تھے۔ جو مسلم دستہ شہر والے عیسائیوں سے لڑ رہا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نہایت زور و شور سے حملہ کیا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر وہ بکھرے ہوئے شیروں کو روک نہ سکے۔ مسلمانوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ جس طرف ان عیسائیوں کا رخ ہوتا، مسلمان لاشوں کے ڈھیر لگاتے چلے جاتے، صفوں کی صفیں الٹ دیتے اور مردوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شہری عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب مزید تھوڑا سا وقت اور بھی مسلمان اسی طرح لڑتے رہے تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔
انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور امان کی درخواست کرنے لگے۔ مسلمانوں کے ان کے ہتھیار ڈالنے اور ان کی بزدلی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان سب کو قتل کر ڈالیں، لیکن ان کی سپہ سالار کی نصیحت تھی کہ نہ ہتھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اس لیے مجبوراً انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اپنی تلواریں میانوں میں ڈال لیں۔ جس وقت انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا تو تمام شہریوں نے اپنی گرفتاری کا سوچ کر رونا اور فریاد کرنا شروع کر دیا۔ ان کی آہ و بکا کی آوازیں سن کر عیسائیوں کی رہی سہی ہمتیں بھی ٹوٹ گئیں۔ وہ حسرت بھری نظروں سے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ مسلمان نگاہوں کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ اب ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر رحم کی التجائیں کرنے لگے۔ مسلمانوں نے جنگ بندی کر دی۔ کچھ لوگ گرفتاریوں میں لگ گئے اور کچھ مغیث رومی کے دستے کی مدد کے لیے بڑھے۔ مغیث رومی اور ان کا دستہ نہایت جوش و خروش سے لڑ رہا تھا، لیکن عیسائی زیادہ تھے اور مسلمان بہت کم، لیکن پھر بھی مسلمان نہایت دلیری سے لڑ رہے تھے۔ عیسائی چاہتے تھے کہ وہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں گے، مگر مسلمان ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ مسلمان نہایت شجاعت سے لڑ رہے تھے اور پھرتی سے ان عیسائیوں کو قتل کر رہے تھے، جبکہ یہاں خونریز معرکہ ہو رہا تھا اور میدان کارزار خوب گرم تھا۔ ان مسلمانوں نے بھی حملہ کر دیا جو بارکوں کے سامنے سے آئے تھے، اور کچھ ایسی شدت سے حملہ کیا کہ عیسائی اس حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ ادھر مغیث رومی اور ان کے دستے نے بھی سنبھل کر حملہ کیا۔ ان دونوں حملوں میں مسلمانوں نے عیسائیوں کی کثیر تعداد کو قتل کر ڈالا، اور جو ہی انہوں نے دوسرا حملہ کیا، عیسائی بے تحاشا بھاگے۔ قلعہ دار بھاگنے میں سب سے آگے تھا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرنا چاہا، لیکن مغیث رومی نے انہیں منع کر دیا اور سب مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان سمٹ کر جمع ہونے لگے اور مغیث رومی کے پاس آ گئے۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ قرطبہ کے قلعے پر مسلمانوں نے کیسے قبضہ کیا اور پورے شہر کو اسلامی سلطنت میں کیسے شامل کیا۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔